الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ دوستوں، عید الاضحیٰ کے موقع پر جو ہم قربانی کرتے ہیں وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اللہ رب العزت نے بڑھاپے میں ابراہیم علیہ السلام کو اولاد دی، اور جب وہ بچہ 7-8 سال کی عمر کو پہنچا تو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ بیٹے اسماعیل کو ذبح کر دو۔ باپ کو بیٹے سے خوب محبت تھی، لیکن اللہ نے حکم دیا بیٹے کو ذبح کر دو۔ ہمارے گھر میں بھی 7-8 سال کے بچے ہوں گے، ہمیں ان سے کتنی محبت ہوتی ہے، جب انہیں معمولی خراش آ جاتی ہے ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام بیٹا اسماعیل کو لے کر بیابا جنگل کی طرف روانہ ہوئے اور ایک پہاڑی کے قریب پہنچے، اور وہاں جا کر بیٹے اسماعیل سے کہتے ہیں، اے میرے بیٹے، اللہ کا حکم ہے کہ مجھے تمہیں ذبح کرنا ہے۔ بیٹا کیا کہتا ہے؟ تو ابا دیر کس بات کی؟ آج کل کے بیٹے ہوتے ہیں، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا، قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ میرے بیٹے، میں نے خواب میں تمہیں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کرتا ہوں، یعنی خواب میں اللہ نے حکم دیا ہے تمہیں ذبح کرنے کا۔ آج کل کے بیٹے ہوتے، ابا جان خواب آپ نے دیکھا ہے، میرا کیا قصور ہے، آپ مجھے کیوں ذبح کریں گے؟ اسماعیل علیہ السلام کا جواب سنیے، ابا دیر کس بات کی ہے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ اے ابا جان، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آپ اس حکم کو کر گزریے، آپ مجھے ذبح کر دے، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اسماعیل علیہ السلام تیار ہو گئے، انہیں اپنی ماں کی یاد آ گئی، اور کہتے ہیں، میری ماں کو جب اس بات کی اطلاع ملے گی میری ماں تڑپ جائے گی۔ ابا سے کہتے ہیں، ابا جان آپ میرا یہ کرتا لے جاؤ، اور کرتا لے جا کر میری ماں کو دے دینا، جب جب انہیں میری یاد آئے گی میری ماں میرے اس کرتے کو دیکھ لیا کرے گی۔ معصوم بچہ کہتا ہے، ابا جان آپ مجھے ذبح کر دیں گے، ذبح کرنے کے بعد مجھے گھر نہ لے جانا، میرا کٹا ہوا سر دیکھ کر میری ماں برداشت نہیں کر سکے گی، میری ماں کے دل پر کیا گزرے گی؟ بیٹا اسماعیل کہتا ہے، ابا جان آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لینا، ابا جان آپ مجھے الٹا لٹا دینا، کہیں آنکھوں میں آنکھیں نہ مل جائے جس کی وجہ سے آپ میری محبت کو کہیں اللہ کے حکم پر ترجیح نہ دے دیں۔ ابا جان آپ اپنی چھری کو تیز کر لیں تاکہ وہ چھری جلدی سے میرے گلے پر چل جائے۔ جب بیٹے کی ان باتوں کو باپ نے سنا ہوگا، واقعی باپ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو تو ہر طرح سے تیار تھے، چھری کو تیز کیا اور بیٹے کو لٹایا۔ 7-8 سال کا بیٹا اپنے آپ کو ذبح کروانے کے لیے تیار ہو کر باپ کے قدموں میں لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر کے لیے اس منظر کو سوچو، ایک بوڑھے باپ کے قدموں میں ایک معصوم کلی، ایک معصوم بچہ آ کے لیٹ گیا ہوگا اپنے آپ کو ذبح کروانے کے لیے، باپ کے سینے پر کیا گزرتی ہوگی۔ لیکن اللہ کے حکم کی تکمیل کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے۔ کتنی نافرمانیاں ہم کرتے ہیں، کتنی نافرمانیاں ہم کرتے ہیں، کبھی ہم نے نہیں سوچا میرے رب کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ وہ معصوم بچہ اپنے آپ کو تیار کر کے باپ کے قدموں میں آ کر لیٹ گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کے سینے پر اپنا گھٹن رکھا اور ایک ہاتھ سے اس طریقے سے اسماعیل علیہ السلام کے بال پکڑے، بیٹے کی گردن پر یوں ہاتھ پھرایا اور پھر چھری لی۔ وہ منظر سوچے، ایک باپ کے ہاتھ میں بیٹا ہے اور باپ بیٹے کو ذبح کرنا چاہتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا، اللہ تو ناراض ہو گیا ہے، اے اللہ تو ناراض ہو گیا ہے، کیا میں اپنے بیٹے کو تیرے حکم پر ذبح نہیں کروں گا؟
یہ تو ایک اسماعیل ہے، اگر لاکھوں اسماعیل مل جائے تب بھی میں تیرے نام پہ سب کو قربان کر دوں گا۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام، وہ معصوم بچہ باپ کے قدموں میں لیٹا ہوا ہے، اور باپ نے بیٹے کے گلے پر چھری چلائی۔ اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر 3 مرتبہ چھری چلائی۔ اللہ نے چھری کو حکم دیا، خبردار میرے اسماعیل کا ایک بال بھی نہیں کٹنا چاہیے، میرے اسماعیل کا ایک بال بھی نہیں کٹنا چاہیے۔ نیچے نبی سویا ہے، اور یہ وہ نبی جن کی پشت سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے والے ہیں، اور ذبح کرنے والے بھی نبی ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام کی گردن نہیں کٹ رہی ہے، ابراہیم علیہ السلام نے چھری تیز کی۔ یہاں علماء کہتے ہیں کہ جانور کے سامنے چھری تیز نہ کرے، اس سے جانور کو تکلیف ہوتی ہے۔ وہاں حکم الہی کی تکمیل کے لیے ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے سامنے چھری تیز کرتے۔ ایک بڑا باپ چھری تیز کر رہا ہے، اور بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اب پھر سے 4تھی مرتبہ چھری چلانا چاہتے ہیں۔ اللہ نے آسمان پر جبرائیل کو فرمایا، جاؤ میرے خلیل ابراہیم کو جلال آ گیا ہے، تم جلدی سے دمبا لے کر جاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے دمبا لے کر آئے، اور 4تھی مرتبہ آنکھ پہ تو پٹی بندھی ہوئی ہے، اور 4تھی مرتبہ جو چھری چلائی ہے چھری چل گئی۔ ابراہیم علیہ السلام تو سوچ رہے تھے کہ اب میں نے اپنے بیٹے کو ذبح کر لیا، بیٹا ذبح ہو گیا ہے۔ اور جیسے چھری چل گئی اس کے بعد آنکھ سے پٹی کھولی تو ایک طرف دیکھا، ایک طرف جبرائیل کھڑے، ایک طرف اسماعیل کھڑے، اور جو کاٹا ہے وہ دمبا ہے جو اللہ نے جنت سے بھیجا ہے۔ اسماعیل اور جبرائیل مسکرانے لگے۔ میرے دوستو، یہ امتحان بڑا امتحان ہے، میں نہیں کہتا، اللہ رب العزت نے قرآن میں کہا، اور ہم تمام کو سمجھ میں آوے ایسی بات ہے۔ کیا ہم اپنے بیٹے کو اس طریقے سے قربان کرنے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں؟ لیکن یہ دنیا والوں کو بتایا، اے دنیا کے لوگوں، اگر اللہ کے حکم کی تکمیل کے لیے اتنا بڑا مجاہدہ کرنا پڑے تو تم کر گزرو۔ ابراہیم تو خلیل ہے، اللہ کے دوست کہاں ان کو، خلیل اللہ کا لقب جنہیں ملا۔ اس امتحان کے بعد اللہ نے فرمایا، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، غیب سے آواز آئی، غیب سے اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو پکارا، اے ابراہیم۔ یہ امتحان کوئی چھوٹا امتحان نہیں تھا، یہ بہت بڑا امتحان تھا، یہ بہت بڑی آزمائش تھی، جس آزمائش میں تم کامیاب ہو گئے، اور جو تم نے میرا حکم پورا کیا وہ بہت بڑا حکم تھا جس کو تم کر گزرے۔ اور اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو انعام دیا، اور قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے قربانی کریں گے وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کریں گے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے اتنی بڑی نیکی حاصل کی، یہ یہاں پر جانور قربان کر کے، یہاں پر جانور کو قربان کر کے اتنی بڑی نیکی حاصل کریں گے جتنی ابراہیم علیہ السلام نے نیکی حاصل کی، لیکن پھر بھی جی چراتے ہیں۔ ہمارے دلوں میں جانوروں کی محبت ہونی چاہیے، وہ جانور جو قربان کرنا ہے اس کو گھروں میں پالنا چاہیے، اس سے محبت پیدا کرے، جب ذبح کرے تو ہماری آنکھوں میں بھی آنسو آ جائے، یہاں تو اگلے دن خرید کر لاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے پھر ابراہیم علیہ السلام پر سلام بھیجا اور فرمایا قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر سلام بھیجتے رہیں گے۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ واقعی ہم قرآن کو سمجھتے ہیں، آج دنیا کی ساری باتیں ہم نے سمجھنے کی کوشش کی، آج ہم نے نہیں سمجھا تو قرآن کو نہیں سمجھا۔ قرآن کہتا ہے وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، یہ امتحان، بڑا امتحان۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ۔ آگے اللہ فرماتے ہیں
سلام علی ابراہیم کذالک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین۔ واقعی قرآن کیا منظر کھینچا ہے قرآن نے اس کا۔ تو ہم بھی جب بھی قرآن پڑھتے ہیں تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر سلام بھیجتے ہیں۔ آج قرآن سمجھ کر پڑھتے تو اس موقع پر ہمیں بھی استحضار رہتا، باپ بیٹے کی اس کہانی کا، باپ بیٹے کے اس واقعے کا ہمیں استحضار رہتا، اور ہم بھی ابراہیم علیہ السلام پر جب سلام بھیجتے تو ہمارے دل میں اس کا بھی استحضار رہتا۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔